عزیز طالبہ اور طالبات، آج کا ہمارا موضوع ہے ایٹم اینڈ اٹس اسٹرکچر، یعنی ایٹم اور اس کی ساخت اور اس کی بناوٹ۔ کیمسٹری میں ایٹم کا تصور ایک بنیادی تصور ہے۔ اگر آپ کیمسٹری کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، کیمسٹری میں ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، کیمسٹری کو اپنا کیریئر آف لائف بنانا چاہتے ہیں، تو بات ایٹم سے شروع ہوگی۔ ایٹم کا تصور بہت پرانا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آج سے تقریباً 2500 سال پہلے یونان کے ایک فلسفی ڈیموکریٹس، یہ وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے ایٹم کا تصور دیا۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ یہ دنیا میں جو مادہ ہے، یعنی کہ میٹر، اگر ہم اس میٹر کو توڑتے چلے جائیں اور باریک سے باریک تر ٹکڑوں میں کاٹتے چلے جائیں تو بالآخر ایک ذرہ ایسا آئے گا کہ جس کو اس سے زیادہ باریک ذرہ میں ہم تقسیم نہیں کر پائیں گے۔ اس ذرے کو اس نے نام دیا ایٹم۔ ایٹم یونانی زبان کا لفظ ہے اور یہ مل کے بنا ہے اے اور ٹوم سے۔ اس کا مطلب ہے وہ ذرہ کہ جو مزید تقسیم نہیں ہو سکتا، یعنی انڈیویزیبل پارٹیکل، یعنی ایک ایسا ذرہ کہ جس کو مزید اس سے چھوٹے ذروں میں ہم تقسیم نہیں کر سکتے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ یونانی فلسفی کے نزدیک ایٹم کے اندر دو باتیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ یہ انتہائی چھوٹا ذرہ ہے، اور دوسری یہ کہ یہ اس سے زیادہ مزید چھوٹے ذروں میں تقسیم نہیں ہو سکتا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں جو بڑے فلسفی ہوا کرتے تھے، جیسے افلاطون اور ارسطو، یعنی ارسٹوٹل اور پلیٹو، اور جن کے اثرات بہت زمانہ بعد تک نوع انسانی کے ذہنوں پر ہے، وہ بنیادی طور پر ایٹم کے تصور کے خلاف تھے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب ہم مادہ کی بات کریں گے تو پھر یہ بات ہوتی ہے کہ کیا مادہ کانٹینیوس ہے یا ڈسکنٹینیوس ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ کوانٹیٹیز یا مقداریں دو ہی طرح کی ہو سکتی ہیں، یا تو وہ کانٹینیوس ہوں گی یا وہ ڈسکنٹینیوس ہوں گی۔ مثال کے طور پہ اس کمرے میں جو افراد موجود ہیں وہ 5 ہوں گے، ہو سکتا ہے 10 ہوں، ہو سکتا ہے 20 ہوں، لیکن 20.5 یا 20.25 نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح کسی تالاب میں اگر مچھلیاں ہیں وہ 5 ہو سکتی ہیں لیکن 5.5 نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر آپ ٹمپریچر نوٹ کرتے ہیں تو تھرمومیٹر کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ ٹمپریچر 20 بھی ہوتا ہے، 21 بھی ہوتا ہے، لیکن 20 اور 21 کے بیچ میں بھی ایک کنٹینیوٹی ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جو مقداریں ہیں وہ 2 قسم کی ہیں۔ چنانچہ فلسفیوں نے یہ سوچا کہ مادہ یا تو کنٹینیوس ہے یا پھر ڈسکنٹینیوس۔ ارسطو اور افلاطون اس بات کے قائل تھے کہ مادہ کنٹینیوس ہے۔ بہرحال یہ بات چلتی رہی اور تقریباً 2000 سال تک ارسطو کے اثرات انسانی ذہن پر کار فرما رہے، حتیٰ کہ سن 1808 میں ایک انگریز اسکول ٹیچر ڈالٹن، یعنی آج سے تقریباً 200 سال پہلے، ڈالٹن نے ایٹم کے تصور کو، جو اب تک ایک فلسفے کا تصور تھا، اس کو سائنسی بنیادوں پہ پیش کیا۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایٹم کا تصور سائنسی بنیادوں پر سن 1808 میں ڈالٹن نے پیش کیا۔ ڈالٹن کا کہنا کیا تھا؟ ڈالٹن نے یہ کہا کہ تمام عناصر، یعنی کہ ایلیمنٹس، نہایت چھوٹے ذروں سے مل کے بنے ہیں۔ یہ وہ ذرے ہیں کہ جو اس سے زیادہ باریک ذروں میں تبدیل نہیں کیے جا سکتے۔ یہ تصور جب نیا آیا تو یہ سائنس کی دنیا میں اس نے ہلچل مچا دی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے دنیا ایٹم کے بارے میں ایک دفعہ پھر سوچنے لگی، اور پھر حیرت انگیز تجربات ہوئے سن 1832 اور 33 کے دوران میں، اور تجربات کرنے والے سائنسدان کا نام تھا مائیکل فیراڈے۔
مائیکل فیراڈے کا جو کام ہے وہ بنیادی طور پر الیکٹرولسس کے میدان میں ہے، یعنی محلولوں میں سے، سولوشنز میں سے بجلی کے گزارنے کا۔ ڈالٹن کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ ایٹم کو اس انداز میں سمجھنے کی کوشش کی گئی کہ اگر ہم کسی مادے کے محلول میں سے بجلی گزارتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے۔ دیکھا یہ گیا کہ جب جب بجلی پاس ہوتی چلی جاتی ہے تو الیکٹروڈز کے اوپر مادہ ڈپازٹ ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک بہت بڑا کوشچن یہ تھا کہ ان دونوں چیزوں کے درمیان کیا تعلق ہے، یعنی الیکٹروڈز پر ڈپازٹ ہونے والے، جمع ہونے والے مادے اور محلول میں سے گزرنے والی بجلی یعنی برق اور الیکٹریسٹی کے درمیان کیا تعلق ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ دونوں کے درمیان تعلق براہ راست ہے، یعنی جیسے جیسے بجلی گزرتی چلی جاتی ہے اور الیکٹروڈز پہ مادہ ڈپازٹ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ان تجربات کی روشنی میں ایک سائنسدان جان جارج اسٹونی نے یہ سوچا کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ الیکٹریسٹی بھی ڈسکنٹینیوس ہے، یعنی الیکٹریسٹی بھی نہایت چھوٹے ذروں سے مل کے بنی ہے، اور اب تعلق یہ معلوم کرنا تھا کہ الیکٹریسٹی کے ذروں اور مادے کے ذروں کے درمیان میں کیا تعلق ہے۔ اس طرح سے سوچتے سوچتے ایک نئی چیز وجود میں آئی اور وہ کانسیپٹ تھا الیکٹران کا کانسیپٹ۔ اس الیکٹران کے اس کانسیپٹ کو جارج اسٹونی نے سن 1891 میں یہ نام دیا، اور پھر تو یہ ہوا کہ تجربات شروع ہو گئے، اور کروکس نام کے ایک برٹش سائنٹسٹ ولیم کروکس، اس نے تو باقاعدہ ڈسچارج ٹیوبز بنائی اور ڈسچارج ٹیوبز کے اندر یہ ایکسپیریمنٹ کیے کہ کس طریقے سے الیکٹریسٹی پاس ہوتی ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو ہوا ہے یا جو گیسز ہیں یہ الیکٹریسٹی کے لیے موصل یا کنڈکٹرز نہیں ہیں، پور کنڈکٹرز ہیں۔ چنانچہ جب گیس میں سے یا ہوا میں سے عام دباؤ پر بجلی پاس کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ پاس نہیں ہوئی، اور ہونی بھی نہیں چاہیے تھی کیونکہ گیسز نان کنڈکٹرز ہیں۔ لیکن پھر یہ دیکھا گیا کہ جب ڈسچارج ٹیوب کے اندر پریشر کو یا دباؤ کو بہت کم کر دیا جائے تو انتہائی لو پریشر پر ایک دم ڈسچارج ٹیوب میں سے الیکٹریسٹی پاس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ حیرت انگیز بات تھی۔ اب ساری توجہ ڈسچارج ٹیوب کے اندر الیکٹریسٹی کے پاس ہونے پہ مرکوز ہو گئی۔ بہت سے سائنٹسٹ سامنے آئے جس میں بالخصوص جے تھامسن کا نام ہے۔ انہوں نے یہ مطالعہ کیا کہ یہ جو ڈسچارج ٹیوب کے اندر جو ریز پیدا ہو رہی ہیں، جو شعاعیں پیدا ہو رہی ہیں، یہ کیا ہیں؟ پتہ چلا کہ یہ ریز کیتھوڈ سے پیدا ہوتی ہیں، چنانچہ ان کو نام دیا گیا کیتھوڈ ریز۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ یہ کیتھوڈ ریز کیا ہیں۔ ان کے اوپر جب اسٹڈی کی گئی تو پتہ چلا کہ ان کے اوپر چارج منفی یعنی نیگیٹو ہوتا ہے۔ پتہ چلا کہ ان کا بھی ماس بھی ہے۔ پھر یہ پتہ چلا کہ یہ اگر ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ رکھ دی جائے تو اس کا شیڈو بھی بنتا ہے۔ بعد میں ملیکن نے اور جے تھامسن نے اور دوسرے سائنسدانوں نے جب مزید ایکسپیریمنٹ کیے تو پتہ یہ چلا کہ اصل میں یہ الیکٹرانز ہیں، وہی الیکٹرانز جو اس سے پہلے اسٹونی نے بتائے تھے کہ الیکٹریسٹی میں ہوتے ہیں۔ تو ثابت یہ ہوا کہ کیتھوڈ ریز کیا ہیں؟ کیتھوڈ ریز اصل میں الیکٹرانز کی ایک بیم ہے، ایک الیکٹرانز کی ایک اسٹریم ہے، ایک شعاع ہے الیکٹرانز کی جو کیتھوڈ سے پیدا ہوتی ہے اور پھر وہ ٹریول کرتی ہوئی اینوڈ کی طرف جاتی ہے۔ تو یہاں ایٹم کا پہلا ذرہ یعنی الیکٹران دریافت ہوا۔ پتہ چلا کہ الیکٹران پہ نیگیٹو چارج ہے، تو چنانچہ یہی وہ بات تھی کہ یہ ثابت ہو گیا کہ ایٹم بطور مجموعی تو نیوٹرل ہے، اور اگر ایٹم بطور مجموعی نیوٹرل ہے اور اس کے اندر ایک ذرہ ایسا ہے الیکٹران جس پہ کہ نیگیٹو چارج ہے، تو اس کا یہ معنی ہے کہ اس کے اندر ایسے بھی ذرے یا ایسا بھی حصہ یا پارٹ آف ایٹم ہو سکتا ہے کہ جس کے اوپر پازیٹو چارج ہو۔ چنانچہ کچھ ہی عرصے کے بعد گولڈ سٹائن نام کے ایک جرمن سائنٹسٹ نے
یہ ڈسکور کیا کہ ڈسچارج ٹیوب کے اندر جہاں پہ نیگیٹو ریز پیدا ہوتی ہیں وہیں پہ پازیٹیو ریز بھی پیدا ہوتی ہیں. اب یہ کوشچن تھا کہ یہ پازیٹیو ریز کہاں سے پیدا ہوتی ہیں, ان کی پراپرٹیز کیا ہیں, اور بالآخر یہ کہ ان کی نیچر کیا ہے, یہ پازیٹیو ریز کیا ہیں. تو شروع میں خاصی محنت کرنی پڑی, بہت تجربے اور ایکسپیریمنٹس کرنے پڑے, لیکن بالآخر یہ پتا چلا کہ اصل میں یہ جو پازیٹیو ریز ہیں یہ پازیٹیو آئنز ہیں, یعنی وہ ایٹمز جن کے اوپر پازیٹیو چارج ہے. اب پازیٹیو چارج کے ان ایٹمز یعنی آئنز یا کیٹائنز کے اوپر توجہ مرکوز ہو گئی, اور اس میں پھر یہ دیکھا گیا کہ سب سے چھوٹا جو پازیٹیو آئن ہے وہ ہائیڈروجن کا ہے, جو کہ ہائیڈروجن کے ایٹم سے بنتا ہے. اس ذرے کو نام دیا گیا پروٹون, یعنی ابتدائی ذرہ. بعد کے تجربات نے بتایا کہ ہائیڈروجن میں ایک ہی پروٹون ہوتا ہے, لیکن دوسرے ایلیمنٹس میں ایک سے زیادہ پروٹونز ہوتے ہیں, جیسے ہیلیم میں 2 پروٹونز, لیتھیم میں 3 پروٹونز, بیریلیم میں 4 پروٹونز, اور اسی طرح سے دوسرے عناصر اور ایلیمنٹس میں مختلف پروٹونز ہوتے ہیں. بعد کی تحقیقات میں ایک بہت حیرت انگیز بات ہمیں بتائی, وہ یہ تھی کہ کسی ایلیمنٹ کی جو بنیادی خاصیت ہے وہ اس کے نیوکلیس میں موجود پروٹونوں کی تعداد سے ہوتی ہے. چنانچہ پروٹونوں کی تعداد کو ایک نام دیا گیا, اور وہ نام تھا ایٹامک نمبر. ایٹامک نمبر, ایٹامک نمبر کیا ہے؟ کسی ایٹم میں پروٹونوں کی تعداد. ایٹامک نمبر یعنی پروٹونوں کی تعداد, یہ کسی ایلیمنٹ کا خاصہ یعنی اس کا کریکٹرسٹک ہے, اس کا امتیازی نشان ہے. 2 ایلیمنٹس میں فرق ہی اس بنیاد پہ ہے. مثلا کوئی ایلیمنٹ آئرن ہے تو کوئی گولڈ ہے, کوئی چاندی ہے تو کوئی یورینیم ہے. ہائیڈروجن, آکسیجن, نائٹروجن کتنے مختلف ہیں, مگر ان میں فرق پروٹونوں کی تعداد کی بنیاد پہ ہے, جسے ہم ایٹامک نمبر کہتے ہیں. اب ایٹامک نمبر کا جو کانسیپٹ ہے اسی بنیاد پر پھر عناصر کو ایک خاص ترتیب میں ارینج کیا گیا, جس کو ہم پیریوڈک ٹیبل کہتے ہیں. تو پیریوڈک ٹیبل کے اندر جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں وہ ارینج کیے گئے ہیں پروٹونز کی تعداد کی بنیاد پر, یعنی ایٹامک نمبر کی بنیاد پر, جو کہ ایلیمنٹ کا بنیادی خاصہ یا اس کا کریکٹرسٹک ہے. اب یہاں پہ آتے آتے ہم تو یہ بات تو سمجھ گئے کہ ایٹم کے اندر نیگیٹو پارٹیکلز ہیں یعنی کہ الیکٹرانز, اور پازیٹیو پارٹیکلز ہیں یعنی کہ پروٹونز. لیکن لگ یہ رہا تھا کہ ایٹم 2 پارٹیکل سے مل کے بنا ہے, تو اس کی ترتیب کیا ہے, یہ کیسا ہے. پہلا ماڈل جو سوچا جے جے تھامسن نے, مگر ابھی ناقص معلومات تھیں, کم معلومات تھیں, تو سن 1898 یعنی 1898 میں جے جے تھامسن نے کہا کہ ایٹم ایسا ہی ہے کہ اس کے اندر ایک پازیٹیو حصہ ہے, پازیٹیو ایک گولا ہے, اسفیئر ہے, اور اس کے اندر موتیوں کی طرح سے الیکٹرانز جڑے ہوئے ہیں, امبیڈڈ ہیں. ہم اس کو اپنی سادہ زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے تیل والا لڈو ہوتا ہے. تیل والے لڈو میں اگر آپ دیکھیں تو ایک تو اس کا اصل وہ مادہ ہے, اور اس میں جگہ جگہ اوپر تیل لگے ہوتے ہیں. یا جو ہمارا تربوز ہے اس میں بھی اسی طرح سے جو ریڈ اس کا گودا ہے وہ پروٹون یا پازیٹیو پارٹ ہے ایٹم کا, اور اس میں جو بیج ہیں ان کو کہہ لیجئے کہ وہ الیکٹرانز ہیں. یہ تصور تھا جو جے جے تھامسن نے دیا. انگریزی زبان میں اس تصور کو پلم پوڈنگ ماڈل کہتے ہیں. اب توجہ مرکوز اس بات پہ ہو گئی کہ کیا جے جے تھامسن کا ماڈل ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے. اب میدان میں جو سائنسدان سب سے آگے تھے وہ تھے ردرفورڈ. ردرفورڈ نے سن 1909 میں ایک حیرت انگیز ایکسپیریمنٹ کیا. انہوں نے گولڈ کا ایک ورق یا گولڈ فائل لیا اور اس کے اوپر بمبارڈمنٹ کی الفا پارٹیکلز کی. ہمیں پتا ہے کہ الفا پارٹیکلز کیا ہوتے ہیں, یہ پازیٹیولی چارج پارٹیکلز ہیں, اور یہ ہیلیم کے نیوکلیائی ہیں.
ان پارٹیکلز کی جب گولڈ کے، سونے کے انتہائی باریک ورق کے اوپر بمبارڈمنٹ کی گئی تو ثابت یہ ہوا کہ بیشتر الفا پارٹیکلز اس میں سے پاس ہو جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں، اور کچھ تھوڑے سے ہی ہیں جو یا تو اپنا راستہ بدل لیتے ہیں یا پھر واپس ڈفلیکٹ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ تجربہ انتہائی حیرت انگیز تھا۔ اس کا یہ مطلب تھا کہ جے جے تھامسن کا ماڈل ٹھیک نہیں ہے۔ اپنے اس تجربے کی بنیاد پر 2 سال کام کرنے کے بعد سن 1911 میں ردرفورڈ نے ایک نیا ماڈل دیا جسے ردرفورڈ ایٹامک ماڈل کہتے ہیں۔ یہ ماڈل کیا ہے؟ یہ ماڈل اصل میں یہ کہتا ہے کہ ایٹم بالکل اسی طرح کا ہے جیسے کہ سولر سسٹم، جیسے شمسی نظام۔ سولر سسٹم میں درمیان میں سورج ہے اور سورج کے گرد مختلف سیارے یا پلانٹس وہ ریوالو کر رہے ہیں، گردش کر رہے ہیں۔ تو سوچا یہ گیا کہ ایٹم بھی ایسا ہی ہے، اور ردرفورڈ نے بتایا کہ نیوکلیس کے باہر خالی جگہ ہے، ایمٹی اسپیس ہے، اور اس ایمٹی اسپیس میں الیکٹرانز نیوکلیس کے گرد ایسے ہی گھوم رہے ہیں جیسے کہ پلانٹس سورج کے گرد۔ یہ پہلا ایک تصور تھا جو ریزنیبل تھا، جو سمجھ میں آتا تھا۔ لیکن پھر اس پہ بھی آبجیکشنز آئے، اعتراضات آئے۔ اس کے اندر جو موجود ڈیفیکٹس تھے ان کو اجاگر کیا گیا اور بتایا گیا کہ سائنس کی فلسفیز اور سائنس کی تھیوریز کے مطابق جب ایک چارج پارٹیکل اس طرح دائرے میں حرکت کرے گا، الیکٹران ایک چارج پارٹیکل ہے اور وہ نیوکلیس کے گرد جب گھومے گا تو دائرے میں گھومے گا، ایک سرکولر موشن۔ تو جب وہ دائرے میں گھومے گا تو سائنس کی فلسفی یہ کہتی ہے کہ اسے گھومتے ہوئے مسلسل انرجی ایمٹ کرنی چاہیے، لیکن ایٹم سے انرجی کا اخراج یا ایمیشن مسلسل طور پہ نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ تھی کہ جب یہ الیکٹران نیوکلیس کے گرد ایک دائرے میں گھومے گا تو آہستہ آہستہ اس کے جو دائرے کا ریڈیس ہے وہ کم ہوتا چلا جائے گا، اور یوں وہ ایک اسپائرل یا مرغولے دار راستے پہ چلتے ہوئے بالآخر نیوکلیس میں گر جائے گا۔ مگر ایسے بھی نہیں ہوتا۔ چنانچہ ان 2 وجوہ کی بنیاد پر ردرفورڈ کے ماڈل کا یہ نقطہ تو مان لیا گیا کہ ایٹم کے درمیان میں نیوکلیس ہے، مگر یہ کہ اس کے گرد الیکٹران ایسے ہی گھومتے ہیں جیسے کہ سولر سسٹم میں پلانٹس، تو اس کے اوپر اعتراضات سامنے آئے۔ اب توجہ اس پہ آ گئی کہ ان اعتراضات کو، ان آبجیکشنز کو ہم کیسے دور کریں۔ پھر جو سائنسدان سامنے آئے وہ ایک نوجوان سائنسدان تھے اور ان کا نام تھا نیلز بوہر۔ نیلز بوہر نے سن 1913 میں اپنا ماڈل پیش کیا جسے ہم بوہرز ماڈل آف ایٹم کہتے ہیں۔ اس ماڈل کی بنیاد حقیقت میں 2 چیزوں پر تھی۔ ایک تو یہی ردرفورڈ کا ماڈل اور اس کے اعتراضات اور اس کے آبجیکشنز، اس کے ڈیفیکٹس، اور دوسرا یہ تھا کہ اس وقت تک جو بات اسٹڈی کی جا چکی تھی وہ تھی ایٹم میں سے اور ایلیمنٹس میں سے روشنی کا یا ریڈیشن کا اخراج اور ان کے جو اسپیکٹروسکوپک یعنی اسپیکٹرا کا مطالعہ۔ ان دونوں چیزوں کو بنیاد بناتے ہوئے بوہر نے اپنا ماڈل دیا 1913 میں۔ اس ماڈل میں یہ بتایا گیا کہ ٹھیک ہے ایٹم کے بیچ میں نیوکلیس ہے، لیکن الیکٹران جب نیوکلیس کے باہر گھومتے ہیں تو وہ مقررہ راستوں پر گھومتے ہیں جنہیں آربٹس کا نام دیا گیا۔ کسی الیکٹران کے لیے بس یہی ممکن ہے کہ وہ اپنے ایک مقررہ آربٹ پہ گردش کرتا رہے۔ اس گردش کے دوران میں نہ تو انرجی ایمٹ ہوگی اور نہ ہی انرجی ایبزارب ہوگی۔ یعنی ایٹم کے نیوکلیس کے باہر بہت سے آربٹس ہیں، ایک آربٹ کے بعد دوسرا آربٹ، دوسرے آربٹ کے بعد تیسرا آربٹ، اور یوں الیکٹرانز ان مخصوص اور متعین راستوں یعنی آربٹس پہ چلتے ہیں۔ جب الیکٹران ایک آربٹ پہ چل رہا ہوتا ہے تو وہ انرجی ایمٹ نہیں کرتا، انرجی ایبزارب بھی نہیں کرتا، لیکن جب وہ جمپ کرے گا
ایک انرجی لیول سے دوسرے انرجی لیول پہ، یعنی اندر والے آربٹ سے باہر والے آربٹ پہ، یا کسی باہر والے آربٹ سے اندر والے آربٹ کے اوپر، تو وہ انرجی کا یا تو ایبزارپشن ہوگا یا ایمیشن ہوگا۔ یہاں سے جو بات سمجھ میں آئی تھی وہ یہ تھی کہ مخصوص آربٹس ہیں، لیکن بعد کے تجربات نے یہ بات بتائی ہمیں، بالخصوص جیسے اسپیکٹروسکوپک جو ریزلٹس تھے، اسپیکٹرا تھے، پتہ یہ چلا کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی کمی ایسی موجود ہے جو بوہر کے ماڈل میں پائی جاتی ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ بوہر کے ماڈل میں جو انرجی لیولز یا آربٹس کی بات تھی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی پیچیدگیاں ہیں، کوئی مزید ڈیٹیلز ہیں، ان ڈیٹیلز کو سمجھنا ضروری ہے۔ 1924 میں فرانس کے ایک سائنسدان ڈی براگلی نے ایک حیرت انگیز تصور دیا۔ ڈی براگلی نے یہ کہا کہ الیکٹران اگرچہ ایک ذرہ ہے اور اب تک وہ ذرہ ہی سمجھا جا آ رہا ہے، لیکن پتہ یہ چلا کہ اس کے ساتھ ویو پراپرٹیز موجود ہیں۔ ڈی براگلی نے بتایا کہ الیکٹران کے ساتھ ویوز پراپرٹیز موجود ہیں۔ اصل میں ڈی براگلی نے دو تصورات کو جمع کیا تھا، ایک میکس پلانک کا تصور تھا، یعنی E=h/nu، اور دوسرا آئنسٹائن کا تصور تھا E=mc²۔ ان دونوں تصورات کو ملا کے ڈی براگلی نے اپنا تصور دیا، اور پھر حیرت کی بات یہ ہے کہ 1-2 سالوں کے بعد یہ بات تجرباتی طور پہ ثابت ہو گئی کہ الیکٹران اگرچہ ایک ذرہ ہے مگر اس میں ویو پراپرٹیز پائی جاتی ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بات کو سمجھنا ضروری ہے آگے بڑھنے سے پہلے، وہ یہ ہے کہ پارٹیکل ہونا یہ اور بات ہے اور ویو ہونا یہ ایک دوسری بات ہے۔ جب ہم کہتے ہیں پارٹیکل تو ہم مانتے ہیں کہ ڈسکریٹ ہے، ڈسکنٹینیوس ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں ویو تو ویو تو کنٹینیوس ہوتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ویو تو ویو کی پراپرٹیز مختلف ہیں، جیسے اس میں ویو لینتھ ہوگی، اس میں فریکوینسی ہوگی، اس میں ایمپلیٹیوڈ ہوگا، لیکن پارٹیکل کی بات کریں گے تو اس میں ماس کی بات ہے، ویٹ کی بات ہے۔ تو چنانچہ اب یہ کوشچن یہ تھا کہ یہ دونوں چیزیں کیسے آپس میں جمع ہیں کہ الیکٹران وہ پارٹیکل بھی ہے اور الیکٹران ویو بھی ہے۔ بوہر کا ماڈل تو اس بنیاد پہ تھا کہ الیکٹران ایک پارٹیکل ہے، لیکن ڈی براگلی نے بتایا اور بعد کے تجربات نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ الیکٹران کے اندر ویو نیچر پائی جاتی ہے، تو چنانچہ وہ پرانا تصور ایٹم کا وہ دڑہم سے گر جاتا ہے، نئے سرے سے سوچ و بچار شروع ہو گئی۔ اس دوران میں ہائزنبرگ نے 1927 میں ایک نیا کانسیپٹ دیا جسے ہائزنبرگز انسرٹینٹی پرنسپل کہتے ہیں، یعنی ہائزنبرگ کا وہ تصور کہ جس میں انسرٹینٹی پائی جاتی ہے۔ ہائزنبرگز انسرٹینٹی پرنسپل کیا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ نیوکلیس کے باہر الیکٹران تو گھوم رہا ہے، لیکن الیکٹران کی کسی خاص لمحے پوزیشن کیا ہوگی اور اسی لمحے اس کا مومنٹم کیا ہوگا، ان دو چیزوں کو بیک وقت معلوم نہیں کیا جا سکتا۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ نیوکلیس کے باہر الیکٹران کہاں ہے ہم نہیں بتا سکتے۔ دیٹ واز دا نیو کانسیپٹ۔ اس کانسیپٹ کو ہم کہتے ہیں پرابیبلٹی، یعنی نیوکلیس کے باہر الیکٹران کی موجودگی کہاں ہے ٹھیک نہیں بتائی جا سکتی، لیکن ہم ایک پرابیبلٹی بتا سکتے ہیں کہ موسٹ پرابیبل اسپیس کہاں ہے جہاں پہ کہ الیکٹران کو ہونا چاہیے۔ 1926 میں شروڈنگر نام کے ایک سائنٹسٹ نے ایک نئی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ڈی براگلی کے تصور کے مطابق الیکٹران میں ویو نیچر پائی جاتی ہے تو پھر ہمارے لیے ممکن ہونا چاہیے کہ ہم الیکٹران کو بھی ایک ویو ایکویشن سے ڈسکرائب کریں، جس طرح کہ ہم دوسری ویوز کو مختلف ایکویشن سے ڈسکرائب کرتے ہیں۔ چنانچہ شروڈنگر نے ایک نئی ایکویشن ڈیزائن کی، ڈیوائز کی، اور اسے ہم آج شروڈنگرز ایکویشن کہتے ہیں۔ آج کا جو ایٹم کا تصور ہے وہ بنیادی طور پر انہی تصورات کے اوپر بنیاد رکھتا ہے، یعنی کہ انسرٹینٹی پرنسپل آف ہائزنبرگ
شروڈنگرز ویو ایکویشن، ڈی بروگلی کا کانسیپٹ اور بوہر کا کانسیپٹ، اور اس سے پہلے ردرفورڈ کا کانسیپٹ نیوکلیس کے اعتبار سے. ناؤ دا کوشچن از کہ آفٹر آل دیز ڈیٹیلز واٹ از ایٹم لک لائک؟ ایٹم کیسا ہے؟ ذرا سا مشکل سوال ہو جاتا ہے. جیسے جیسے ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے ویسے ہی ایٹم کی گتھی سلجھنے کے بجائے اور الجھتی چلی جاتی ہے. لیکن پھر بھی آج ہم ایٹم کا زیادہ واضح تصور رکھتے ہیں. اس تصور کے مطابق ایٹم کے بیچ میں تو نیوکلیس ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ نیوکلیس میں پروٹونز ہیں اور نیوٹرونز ہیں. مگر ایٹم کے باہر کیا ہے؟ ایٹم کے باہر یقیناً الیکٹرونز ہیں. مگر کوشچن یہ ہے کہ الیکٹرونز کیا ہیں؟ جی الیکٹرونز پارٹیکل ہیں. نہیں، الیکٹرونز ویوز ہیں. اب یہ ڈوئل نیچر کی بات ہو گئی. کچھ تجربات میں ایسے لگتا ہے جیسے کہ الیکٹرونز ویوز ہیں، دوسرے تجربات کہتے ہیں نہیں الیکٹرونز پارٹیکل ہیں. سو دس از دا ڈوئل نیچر آف الیکٹرونز. ان فیکٹ دس از دا ڈوئل نیچر آف دا ہول میٹر. یعنی پورا میٹر جو ہے اس کے اندر ڈوئل نیچر یعنی دوہری فطرت پائی جاتی ہے. اب کیسے سمجھیں ہم ایٹم کو؟ اب تک آپ نے کیا سوچا؟ کیا ذہن میں آ رہا ہے؟ آج کے زمانے میں انٹرنیٹ کے ذریعے سے ایک بہت بڑا ذخیرہ ہمارے سامنے ہے علم کا. اگر آپ انٹرنیٹ پہ جائیں اور دیکھیں تو مختلف لوگوں نے ایٹم کو مختلف طرح سے ڈپیکٹ کرنے کی، اس کو شو کرنے کی، ڈسپلے کرنے کی، سمجھانے کی کوشش کی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ آج کا جو تصور ہے ایٹم کا وہ آربٹ کا نہیں، وہ آربیٹل کا ہے. کوشچن یہ ہے کہ آربٹ میں اور آربیٹل میں کیا فرق ہے؟ آربٹ کیا ہے؟ آربٹ تو وہ راستہ ہے جو نیوکلیس کے باہر موجود ہے، اور ایک راستہ جس پہ کہ الیکٹران کو چلتا ہوا تصور کیا گیا تھا بوہر کے ماڈل میں. تو آربیٹل کیا ہے؟ آربیٹل اصل میں نیوکلیس کے باہر وہ سپیس ہے، وہ علاقہ ہے کہ جس میں کسی الیکٹران کے پائے جانے کا غالب ترین امکان ہے. یعنی اسپیس اراؤنڈ دا نیوکلیس ان وچ دا فائنڈنگ probability آف این electron از میکسیمم. سو دیٹ از نون ایز آربیٹل. آربیٹل وہ ہے جس میں الیکٹرانز ہیں. تو آربیٹلز کہاں ہیں؟ آربیٹلز اپنے سے تھوڑے سے بڑے ایریا میں ہیں، اسے کہا جاتا ہے سب شیل. سب شیل کہاں ہے؟ سب شیل اپنے سے ذرا اور بڑے ایریا میں ہیں اور انہیں نام دیا گیا شیلز کا. سو وی کین سے دیٹ اراؤنڈ دا نیوکلیس وی ہیو شیلز، سب شیلز اینڈ آربیٹلز. الیکٹرانز آربیٹل میں ہیں. یوں کہہ لیں کہ نیوکلیس کے باہر شیلز ہیں، ایک شیل، دوسرا شیل، تیسرا شیل اینڈ چوتھا شیل اینڈ سو آن. اور شیل کے اندر پھر سب شیلز ہیں، اور سب شیل میں آربیٹلز، آربیٹلز میں الیکٹرانز. اب جیسے ہائیڈروجن کے ایٹم کی ہم بات کرتے ہیں، ہائیڈروجن کے ایٹم کے اندر ایک الیکٹران ہے، وہ نیوکلیس کے باہر موجود ہے، وہ پہلے شیل میں ہے، اور پہلے شیل میں ایک ہی سب شیل ہے، اور اس ایک سب شیل میں ایک ہی آربیٹل ہے، اور اس ایک آربیٹل میں الیکٹران موجود ہے. اب اس کو یاد رکھنے کے لیے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ پہلے شیل میں ایک سب شیل ہوتا ہے، دوسرے شیل میں دو سب شیلز ہوتے ہیں، تیسرے شیل میں تین سب شیلز ہوتے ہیں، چوتھے شیل میں چار سب شیلز، اور اسی طرح آگے بھی. اب ساری بات آ گئی سب شیلز کے اوپر. سب شیلز کہہ لیجئے بنیادی طور پر وہ چار ہیں. پہلا سب شیل ایس کہلاتا ہے، دوسرا سب شیل پی کہلاتا ہے، تیسرا سب شیل جو ہے اسے ڈی کہتے ہیں، اور چوتھے سب شیل کو ایف سب شیل کا نام دیا جاتا ہے. سو 4 سب شیلز ایس، پی، ڈی اور ایف. ایس سب شیل میں ایک ہی آربیٹل ہے، اسے ایس آربیٹل کہتے ہیں. مگر پی سب شیل میں 3 آربیٹلز ہیں، 3 آربیٹلز جنہیں پی ایکس، پی وائی اور پی زیڈ کا نام دیا جاتا ہے. اور ڈی سب شیل میں 5 آربیٹلز ہیں،
اور ایف سب شیل میں 7 آربیٹلس. تھوڑا سا میں آپ کو ایس اور پی آربیٹل کا کانسیپٹ دینا چاہتا ہوں. چنانچہ یہ دیکھیے، یہ ہمارے پاس ایک بیلون ہے اور میں نے جسے اس طرح سے پکڑا ہوا ہے، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ بالکل سفیریکل ہے، گول ہے. تو ایس آربیٹل بالکل اس طرح سے ہوتا ہے. یوں سمجھ لیں کہ میرے پاس اس وقت یہ ہائیڈروجن کا ایٹم ہے. اس گولے اور اس اسفیئر کے بالکل سینٹر میں نیوکلیس ہے، اور اس کے باہر یہ تمام وہ ریجن ہے جس میں الیکٹران کے پائے جانے کا امکان ہے، جسے ہم آربیٹل کہتے ہیں. اور یہ ایس آربیٹل ہے، یہ ایس آربیٹل ہے جو کہ بالکل گول ہے، سفیریکل ہے. اسے ہم سیمیٹریکلی سفیریکل کہتے ہیں، بالکل ہر طرف سے یکساں طور پہ گول. پہلے سب شیل میں جو ایس آربیٹل ہوتا ہے وہ 1s کہلاتا ہے. دوسرے سب شیل کے اندر جو دوسرا شیل ہے، اس میں جو دوسرا سب شیل ہے وہ 2s ہے. اسی طرح سے تیسرے شیل میں 3s، وہ اس سے ذرا بڑا ہوگا، اور چوتھے شیل میں 4s، پانچویں شیل میں 5s اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، اسی طرح آگے بھی. تو ایس آربیٹل تو ایسا ہے. تو پی آربیٹل کیسا ہوتا ہے؟ پی آربیٹل یوں سمجھ لیں کہ جیسے 2 ایس آربیٹل اوپر نیچے موجود ہوں. ان کو ہم نے یہ اس طرح سے بنا کے سمجھانے کی کوشش کی. یہ ایک پی آربیٹل ہے. یوں سمجھ لیں کہ یہ وائی 2p جو وائی ایکسس کے اوپر موجود ہے. اس کے 2 لوبز ہیں، ایک اوپر والا لوب ہے اور ایک نیچے والا لوب ہے. بیچ میں یہ کیا جگہ ہے؟ یہ نیوکلیس ہے. یہاں نیوکلیس ہوتا ہے. نیوکلیس کے اوپر ایک لوب ہے اور نیوکلیس کے نیچے ایک لوب ہے، تو ایز اے ہول 2 لوبس. جن 2 لوبز ہیں ان سے مل کے ایک پی آربیٹل بنتا ہے. تو میں نے کہا تھا کہ 3 پی آربیٹلز ہوتے ہیں، تو باقی 2 کہاں ہیں؟ وہ کیسے ہوں گے؟ تو باقی 2 بھی ایسے ہی ہیں، مگر یہ تینوں مل کے ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ہوتے ہیں؟ تو آپ اس کو ایسے سمجھ لیجیے. ایک پی آربیٹل جو کہ موجود ہے وائی ایکسس پہ، ایک پی آربیٹل جو موجود ہے ایکس ایکسس پہ، اور ایک پی آربیٹل جس کے 2 لوبز ہیں اور یہ موجود ہے زیڈ ایکسس پہ. یہ تینوں آربیٹلز ایک دوسرے پہ پرپینڈیکولر ہیں، یعنی عمودی طور پر موجود ہیں. پھر دیکھ لیں، یہ ایک آربیٹل ہے ورٹیکل، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں 2py. یہ دوسرا آربیٹل ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں 2px، اور یہ تیسرا آربیٹل ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں 2pz. سو اس طرح سے پی آربیٹلز کنسسٹ کرتے ہیں 2 لوبز کے اوپر. ناؤ اب کسی ایٹم کے اندر جو نیوکلیس کے باہر الیکٹرانز ہوں گے، جیسا کہ میں نے بات کی کہ الیکٹرانز ہیں آربیٹلز میں، اور آربیٹلز کہاں ہیں؟ وہ سب شیلز میں ہیں. سب شیل کون کون سے ہیں؟ ایس، پی، ڈی اور ایف. ایس آربیٹل میں میکسیمم 2 الیکٹرانز ہو سکتے ہیں. اسی طرح سے جب ہم بات کرتے ہیں پی آربیٹلز کی، تو جیسا کہ ابھی ہم نے سیکھا، پی آربیٹلز 3 ہوتے ہیں. ہر آربیٹل میں 2 الیکٹرانز ہوں گے، تو پی سب شیل میں بطور مجموعی 6 الیکٹرانز آ سکتے ہیں. ڈی سب شیل میں 5 ڈی آربیٹلز ہیں. ہر آربیٹل میں میکسیمم 2 الیکٹرانز ہوتے ہیں، لہذا ڈی سب شیل میں کل 10 الیکٹرانز آ سکتے ہیں. واٹ اباؤٹ ایف؟ ایف میں کتنے آربیٹلز ہیں؟ 7. ہر آربیٹل میں کتنے الیکٹرانز آ سکتے ہیں؟ 2. تو ایف سب شیل میں بطور مجموعی میکسیمم کتنے الیکٹرانز آ سکتے ہیں؟ 14. تو یہاں سے ہمیں پتا چل گیا کہ آربیٹلز کے اندر الیکٹرانز کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہوگی. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک نقطہ بیان کیا تھا کہ پہلے شیل میں ایک سب شیل ہوتا ہے، دوسرے شیل میں 2 سب شیلز، تیسرے میں 3. تو یہاں پہ ایک چیز اور ایڈ کر لیں کہ ایس سب شیل جو ہے اس میں 2 الیکٹرانز، پی سب شیل میں 6 الیکٹرانز، ڈی سب شیل میں ایز اے ہول 10 الیکٹرانز، اور ایف میں 14. ان چیزوں کو بنیاد بنا کے
ہم بتا سکتے ہیں کہ کسی ایٹم کے نیوکلیس کے باہر الیکٹرانز کی ترتیب یا ڈسٹریبیوشن کیا ہے. اس چیز کو نام دیا جاتا ہے الیکٹرانک کانفیگریشن. الیکٹرانک کانفیگریشن. تو اب ہم آتے ہیں الیکٹرانک کانفیگریشن کی طرف. سادہ سے چلیں گے. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ہائیڈروجن کی. کوشچن یہ ہے کہ ہائیڈروجن میں کتنے الیکٹرانز ہیں؟ جواب آیا 1 الیکٹران. سوچ کے بتائیں وہ الیکٹران کہاں پہ ہوگا؟ جی وہ الیکٹران ہائیڈروجن کے پہلے شیل کے پہلے سب شیل کے پہلے آربیٹل میں ہوگا. بالکل ٹھیک، یعنی کہ ایس آربیٹل میں. اس کو لکھیں کیسے؟ اسے لکھیں گے 1s1، یعنی پہلے شیل کے ایس سب شیل کے ایس آربیٹل میں 1 الیکٹران. دوسرا ایلیمنٹ وہ کون سا ہے جس میں 2 الیکٹرانز ہوتے ہیں؟ ہیلیم. تو ہیلیم کی الیکٹرانک کانفیگریشن کیسے لکھیں گے؟ ہیلیم میں 2 الیکٹرانز ہیں، اور ہم نے پڑھا تھا کہ ایس آربیٹل میں میکسیمم 2 الیکٹرانز آ سکتے ہیں. یس، وی ول سے 1s2، یعنی پہلے شیل کے پہلے سب شیل ایس کے اندر ایس آربیٹل میں 2 الیکٹرانز. اب ہم آگے چلتے ہیں تو اگلا ایلیمنٹ ہے لیتھیم. لیتھیم میں 3 الیکٹرانز ہوتے ہیں. سوچ کے بتائیں لیتھیم کی الیکٹرانک کانفیگریشن کیسے بیان کی جا سکتی ہے؟ یعنی لیتھیم کے جو 3 الیکٹرانز ہیں وہ کہاں ہیں؟ تو لیتھیم کی الیکٹرانک کانفیگریشن ہوگی 1s2 2s1، یعنی اب دوسرا شیل شروع ہو گیا ہے 2s1. بیریلیم ہوگا 1s2 2s2. بورون میں 5 الیکٹرانز ہیں. کیا ہوگی الیکٹرانک کانفیگریشن بورون کی؟ 1s2 2s2 اور 2p1. یس. دین کمز کاربن. کاربن کے اندر 6 الیکٹرانز ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ پی سب شیل میں بھی 6 الیکٹرانز آ سکتے ہیں. چنانچہ بتائیے کہ کاربن کی الیکٹرانک کانفیگریشن کیا ہوگی؟ 1s2 2s2 and 2p2. بالکل ٹھیک. Now we move toward nitrogen. 1s2 2s2 2p3. What about oxygen having 8 electrons? 1s2 2s2 and 2p4. Then comes fluorine, and that will have 2p5. And then neon, 10 electrons. کیا ہوگی الیکٹرانک کانفیگریشن؟ یس، 1s2 2s2 2p6. تو یہاں پہ آ کے دوسرا شیل مکمل طور پہ بھر گیا ہے. اسی طرح سے اگر آپ کوشش کریں گے تو مزید ایلیمنٹس کی الیکٹرانک کانفیگریشن بھی لکھ سکیں گے. جیسے مثال کے طور پہ کیا ہوگی الیکٹرانک کانفیگریشن کلورین کی؟ 17 الیکٹرانز ہوتے ہیں اس میں. آئیے میں آپ کی مدد کروں. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. آپ اس طرح سے مختلف ایلیمنٹس کی الیکٹرانک کانفیگریشن لکھنے کی کوشش کیجیے. آج ہم نے یہ سیکھا کہ ایک ایٹم ہے، اس کا نیوکلیس کے باہر الیکٹرانز، اور الیکٹرانز کہاں پہ ہیں؟ آربیٹلز میں، آربیٹل سب شیلز میں، اور سب شیلز شیل کے اندر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تصور کے ساتھ ہم یہ فیل کر سکتے ہیں کہ ایک ایٹم بطور مجموعی کیسا ہوگا. شکل ذہن میں رکھیں آربیٹلز کی، کہ ایس آربیٹل کیسے ہوتا ہے، پی کس طرح کا ہوگا، یا پھر اگر آپ مزید ایڈوانس کتابوں میں پڑھیں گے تو آپ کو ڈی آربیٹل اور ایف آربیٹل کی شیپس بھی سمجھ میں آ جائیں گی. 2-3 اور باتیں ہیں جو ایٹم کے سٹرکچر کے لحاظ سے سمجھنی ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ ایٹم کے اندر نیوکلیس میں پروٹونز ہوتے ہیں، اور پروٹونز کی بنیاد پر ایک ایلیمنٹ کا اپنا تشخص یا اس کی جو پیکولیرٹی ہے اور اسپیسیفسٹی ہے وہ سمجھ میں آتی ہے. اسی لیے اس کو ہم نے ایٹامک نمبر کا کانسیپٹ دیا ہے. لیکن ایک بات یہاں پہ اور سمجھنے والی ہے کہ ایٹم کے نیوکلیس میں کسی بھی ایلیمنٹ کے
جتنے بھی ایٹمز ہوں گے ان میں پروٹونز کی تعداد تو برابر ہوگی. واٹ اباؤٹ دی نمبر آف الیکٹرانس؟ واٹ اباؤٹ دی نمبر آف نیوٹرانس؟ تو ایٹم نیوٹرل ہے، بطور مجموعی ایٹم پہ کوئی چارج نہیں، الیکٹرانس پہ نیگیٹو چارج ہے، پروٹونز پہ پازیٹیو چارج ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ ایٹم کے اندر پروٹونز کی تعداد اور الیکٹرانز کی تعداد برابر ہونی چاہیے. جی ہاں، بالکل برابر ہوتی ہے. یعنی کسی بھی ایٹم میں جتنے الیکٹرانز ہوں گے اتنے ہی پروٹونز ہوں گے. لیکن نیوٹرانز کی تعداد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تجربات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ایٹم کے نیوکلیس میں نیوٹرانز کی تعداد مختلف ہو سکتی ہے. یس، مثال کے طور پہ ہائیڈروجن کی مثال لیں جو سب سے سادہ ایلیمنٹ ہے. اس کے نیوکلیس میں ایک پروٹون ہے، مگر ہائیڈروجن کی 3 قسمیں ہیں نیوٹرانز کی تعداد کی بنیاد پر. عام ہائیڈروجن جس کو پروٹیم بھی کہتے ہیں، جس کو آرڈینری ہائیڈروجن بھی کہتے ہیں، اس میں ہے صرف ایک پروٹون، کوئی نیوٹران نہیں. مگر ایک اور ہائیڈروجن ہے ڈیوٹیریم، اس کے اندر ایک پروٹون ہے تو ساتھ میں ایک نیوٹران بھی ہے. اور پھر ٹریٹیم ہے، ایک تیسری قسم ہائیڈروجن کی جس میں ایک پروٹون کے ساتھ 2 نیوٹرانز موجود ہیں. ایک ہی ایلیمنٹ کی ان مختلف قسموں کو کیا کہتے ہیں؟ انہیں آئسوٹوپ کہا جاتا ہے. آئسوٹوپ. ناؤ دا کوسچن از ہاؤ کین وی ڈیفائن آئسوٹوپ؟ یہ آئسوٹوپ کی تعریف کیا ہوگی؟ آئسوٹوپ کیا ہوتے ہیں؟ تو جواب ہے ایک ہی ایلیمنٹ کے وہ مختلف ایٹم جن میں نیوٹرانز کی تعداد مختلف ہوگی. یعنی الیکٹرانز کی تعداد تو مختلف نہیں ہو سکتی، پروٹونز کی تعداد مختلف نہیں ہو سکتی، لیکن نیوٹرانز کی تعداد مختلف ہو سکتی ہے. تقریباً ہر ایلیمنٹ، جو بھی ایلیمنٹ ہے اس میں آئسوٹوپس ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ کاربن جو کہ بہت ہی کامن ایلیمنٹ ہے، اس کے اندر بھی آئسوٹوپس ہیں. ایک تو عام آئسوٹوپ ہے جس کو ہم آرڈینری کاربن کہتے ہیں، اور اس کے اندر 6 پروٹون کے ساتھ 6 نیوٹرانز ہیں. لیکن دوسرے آئسوٹوپس مثلا کاربن 13، C13، کاربن 13، اس کے اندر کتنے نیوٹران ہیں؟ کاربن 13. کاربن 12 میں 6 پروٹون اور 6 پروٹونوں کے ساتھ 6 نیوٹرانز، اور کاربن 13 میں پروٹون تو 6 ہی ہوں گے لیکن نیوٹران کتنے ہوں گے؟ 7. تو یہاں پہ ایک نیا کانسیپٹ جو آئسوٹوپ کا ہے اس کے لحاظ سے ایک چیز امپورٹنٹ ہو جاتی ہے، اور وہ اسے کہتے ہیں ماس نمبر. ماس نمبر کیا ہے؟ ماس نمبر، ماس نمبر کسی ایٹم کے نیوکلیس میں موجود سارے ذروں کی تعداد ہے. تو نیوکلیس میں سارے ذرے کیا ہوتے ہیں؟ وہ ہیں پروٹونز اور نیوٹرانز. لہذا ہم کہہ سکتے ہیں ماس نمبر ہے دی نمبر آف دا پروٹونز پلس دی نمبر آف دا نیوٹرانز، یعنی پروٹونز اور نیوٹرانز کی مجموعی تعداد. اس کو ماس نمبر کہا جاتا ہے. تو کسی ایلیمنٹ کے تمام قسمیں، ان کا ایٹامک نمبر تو سیم ہوگا، ماس نمبر مختلف ہو سکتا ہے. اب جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو آئسوٹوپس ہوتے ہیں وہ کیسے مختلف ہوتے ہیں ایک دوسرے سے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اپنی کیمیائی خصوصیات میں یا کیمیکل پراپرٹیز میں تو وہ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، کیونکہ کیمیائی خصوصیات کا تعلق وہ الیکٹرانک کانفیگریشن پہ ہوتا ہے، لیکن ان کی ڈینسٹی اور فزیکل پراپرٹیز اور دوسری کئی چیزیں ان میں وہ مختلف ہو سکتے ہیں. اب جو ایٹم ہے اس کے اندر الیکٹرانز ہیں. پروٹون تو جتنے ہیں اتنے ہی رہتے ہیں، لیکن الیکٹرانز، بہت امپورٹنٹ بات ہے، ہم کسی ایٹم سے الیکٹران نکال بھی سکتے ہیں اور کسی ایٹم میں الیکٹران داخل بھی کر سکتے ہیں. جب کبھی کسی ایٹم سے الیکٹران کو نکالنا ہوگا تو یقیناً انرجی لگانی ہوگی، فورس لگانی ہوگی، ورک کرنا ہوگا. وی ہیو ٹو اپلائی فورس ٹو ریموو این الیکٹران آؤٹ فرام این ایٹم. تو ایک سرٹن اماؤنٹ آف انرجی از ریکوائرڈ. اس انرجی کو آئنائزیشن پوٹینشیل کہتے ہیں. لیکن جب کبھی کوئی ایٹم ہے اس میں ہم ایک الیکٹران کو داخل کرتے ہیں تو ایسے ہونے پر بھی انرجی کی تبدیلی آتی ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے انرجی ریلیز ہوتی ہے، ایمٹ ہوتی ہے، خارج ہوتی ہے.
لیکن کبھی ایسا بھی ہے کہ انرجی ایبزارب ہوتی ہے. بہرحال چاہے ایبزارب ہو چاہے ایمٹ ہو، اس انرجی کو جو ہم نام دیتے ہیں وہ الیکٹران افینٹی کا نام دیا جاتا ہے. ہر ایٹم کا ایک سائز ہوتا ہے اس اعتبار سے کہ اس کے الیکٹرانک کلاؤڈ جو ہے، اس کا الیکٹرانک کنفیگریشن جو ہے، اس میں کتنے شیلز ہیں یا کتنے آربیٹلز ہیں. اس بنیاد پہ کہ اس کا نیوکلیس کتنا اسٹرانگ ہے کہ جو کہ باہر کے الیکٹرانک کلاؤڈ کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے. تو ان بنیادوں پر ایک ایٹم کا سائز ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ایٹم کی جسامت. دیکھیے بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب کسی ایٹم سے الیکٹران خارج کیا جاتا ہے تو ایک الیکٹران کم ہو گیا. جب ایک الیکٹران کم ہوا تو ایٹم بطور مجموعی پازیٹو ہو گیا یا نیگیٹو ہو گیا یا نیوٹرل ہی رہا؟ جی پازیٹو ہو گیا، کیونکہ الیکٹرانز پہ نیگیٹو چارج ہوتا ہے. تو جب ایک الیکٹران نکل گیا تو مینز کہ نیگیٹو چارج کم ہو گیا اور ایٹم اب ناؤ اٹ ہیز بیکم پازیٹو. اٹ از ناؤ اے پازیٹو پارٹیکل. اب یہ ایک مثبت ذرہ ہے. اس پازیٹو پارٹیکل کو کیٹ آئن کہتے ہیں. کیٹ آئن یعنی مثبت آئن. اور اگر ہم ایک ایٹم میں جو کہ نیوٹرل ہے اس میں ایک الیکٹران یا دو الیکٹران اس میں داخل کر دیں تو ایسا ہونے پہ ایٹم نیگیٹو ہو جائے گا یا پازیٹو؟ یقیناً نیگیٹو ہو جائے گا. اب اس نیگیٹو ذرے کو ہم کہتے ہیں نیگیٹو آئن یا این آئن. تو یہاں سے جو بات سمجھ میں آئی کہ کسی ایٹم کے اندر سے الیکٹرانز کو ہم نکال بھی سکتے ہیں اور اس میں الیکٹران داخل بھی کر سکتے ہیں. ایسا کرنے پہ نئی چیزیں وجود میں آتی ہیں، ان کو آئنز کہتے ہیں. اور آئنز دو قسم کے ہیں. ایک آئن جو ہے وہ کہلاتا ہے کیٹ آئن جو کہ پازیٹیولی چارج آئن ہے، اور دوسرا آئن کہلاتا ہے این آئن جو کہ نیگیٹیولی چارج آئن ہے. کیٹ آئنز اور این آئنز یعنی دو ایسے آئنز جن پہ اپوزٹ چارج ہے. ان آئنز کو جب ہم ایک دوسرے کے قریب لے آئیں then what will happen? Positive ion, negative ion, and bringing them close to one another, what will happen? Yes, they will attract one another. اسی اٹریکشن کو بانڈ کا نام دیا جاتا ہے، یعنی کیمیکل بانڈ، اور یہ آئنک بانڈ ہے. آج ہم نے جو ایٹم کے سٹرکچر کا ایک پورا جرنی ہے، ایک پورا سفر ہے، ہم گریک فلاسفر ڈیموکریٹس سے چلے اور وہاں سے چلتے چلتے ہم نے بات ختم کی ایٹم کے ماڈرن کانسیپٹ کے اوپر. میں آخر میں یہ چاہوں گا کہ ہم اس پوری بات کو، اس پوری اسٹڈی کو تھوڑا سا دوہرا لیں اور اس کے جو سیلینٹ فیچرز ہیں، جو اہم چیزیں ہیں، ان کو ایک دفعہ پھر ایک سمجھ لیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایٹم مادے کا وہ ذرہ ہے کہ جو اب ناقابل تقسیم نہیں بلکہ قابل تقسیم ہے. چنانچہ ہم اس کو یوں ڈیفائن کرتے ہیں کہ ایٹم کسی ایلیمنٹ کا وہ سب سے چھوٹا ذرہ ہے کہ جو ریئیکشنز میں اور کیمیکل پراپرٹیز میں وہ ایلیمنٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اگرچہ یہ سب سے چھوٹا ذرہ نہیں، لیکن وہ ذرہ ایلیمنٹ کا جو ایلیمنٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیے جہاں تک تعلق ہے الیکٹرانز کا، پروٹونز کا اور نیوٹرونز کا، وہ تو سارے ایلیمنٹس میں ہوتے ہیں. لہذا الیکٹران کسی ایک ایلیمنٹ کو ریپرزینٹ نہیں کرتا، پروٹون کسی ایک ایلیمنٹ کو ریپرزینٹ نہیں کرتا، اور اسی طرح سے نیوٹرون بھی کسی ایک ایلیمنٹ کو ریپرزینٹ نہیں کرتا. لیکن جب یہ ایلیمنٹس ایک خاص تعداد میں، ایک خاص ترتیب میں آتے ہیں تو پھر بنتا ہے ایٹم، اور یہ ایٹم وہ چیز ہے کہ جو کسی ایلیمنٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ ایٹم وہ ذرہ ہے کہ جو کیمیکل ریئیکشنز میں، کیمیائی تبدیلیوں میں ایک ایٹم یعنی ایلیمنٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو یہاں سے ایٹم کی بات ہمیں زیادہ بہتر طور پہ سمجھ میں آ رہی ہے. یعنی ایٹم ایک کمپوزٹ پارٹیکل ہے، ایک ایسا پارٹیکل ہے جو اپنے سے بھی چھوٹے پارٹیکل سے مل کے بنا ہے. دوسری بات ہم نے یہ سیکھی کہ ایٹم کا ایک تو مرکزہ ہے، نیوکلیس، بالکل اس کے سینٹر میں ایک باڈی ہے، ہیوی باڈی، جسے ردرفورڈ نے ڈسکور کیا تھا. اور یہ ہیوی باڈی وہ ہے جو کہ پازیٹیولی چارج ہے اور اس میں موجود ہیں پروٹونز اور نیوٹرونز. اس ہیوی باڈی یا نیوکلیس کے باہر ایمٹی اسپیس ہے جس کے اندر الیکٹرانز ہیں، مگر الیکٹرانز کی بڑی عجیب سی نیچر ہے، یہ پارٹیکل بھی ہیں اور یہ ویو بھی ہیں. اور پھر شروڈنگر ویو ایکویشن کے مطابق اور کوانٹم مکینکس کے مطابق
جیسے میں نے بتایا کہ ہائزنبرگ انسرٹنٹی پرنسپل کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو ڈسٹریبیوشن ہے تو وہ ہے کہ ایٹم کے باہر شیلز، شیلز میں سب شیلز، اور سب شیلز میں آربیٹلز، اور آربیٹلز میں الیکٹرانز. یوں ہم ڈسٹریبیوٹ کر لیتے ہیں الیکٹرانز کو مختلف آربیٹلز کے اندر. اور آخر میں جو بات ہم نے سیکھی وہ تھی الیکٹرانک کانفیگریشن. دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. وہ ہماری آج کی ڈسکشن کا لب لباب ہے، وہ آج کی ڈسکشن کا نچوڑ ہے. وہ نچوڑ یہ ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاؤ آر دی الیکٹرانز ڈسٹریبیوٹیڈ آر ارینجڈ ان این ایٹم اراؤنڈ دا نیوکلیس. مثال کے طور پہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو ایس آربیٹل ہوتا ہے وہ اسفیریکلی سیمیٹریکل ہوتا ہے. پی آربیٹل جو ہے وہ ڈمبل لائک ہے، یعنی اس کے دو لوبز ہوتے ہیں، اور کسی بھی شیل کے اندر مختلف تعداد ہوتی ہے آربیٹلز کی اور شیلز کی، وہ بھی ہم نے دیکھ لی. پی کے جو 3 آربیٹلز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے پہ پرپینڈیکولر ہوتے ہیں، وہ بھی ہم نے دیکھے. اور آخری بات ہم نے یہ سیکھی کہ کسی بھی آربیٹل میں میکسیمم 2 الیکٹرانز ہو سکتے ہیں. چونکہ ایس سب شیل ایک ہی آربیٹل ہے ایس، تو اس میں 2 الیکٹرانز ہوں گے، جبکہ پی سب شیل میں 3 پی آربیٹلز ہیں، لہذا اس میں اور ہر آربیٹل میں 2 الیکٹرانز، تو پی سب شیل میں ایز اے ہول ہو گئے 6 الیکٹرانز. اور یوں ہم نے یہ سیکھا کہ مثال کے طور پہ آکسیجن کا ایٹم ہے تو اس میں اس کے 8 الیکٹران کیسے ڈسٹریبیوٹڈ ہیں، تو جواب آیا کہ 1s2 2s2 2p4، یعنی 1s پہلا جو اس کا شیل ہے، اس کا جو پہلا سب شیل ایس اور اس میں پہلا آربیٹل ایس، اس میں 2 الیکٹران، اور دوسرا شیل اس میں 2 سب شیلز ہیں ایس اور پی. ایس سب شیل یعنی 2s، اس میں 2 الیکٹران، اور پی سب شیل یعنی 2p، اس میں 4 الیکٹرانز. تو عزیز طلبہ اور طالبات، یوں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ کسی بھی ایلیمنٹ کے اندر جو ایٹم ہے وہ کیا ہے، اور ایٹم کے اندر اس کے سب ایٹامک پارٹیکلز یعنی پروٹونز، نیوٹرونز اور الیکٹرانز وہ کہاں ہیں، کیسے ہیں، اور پھر یہ کہ کسی ایلیمنٹ کی پہچان کیا ہے، اور وہ ہے اس کا ایٹامک نمبر. اور ایلیمنٹ کی جو کیمیائی خصوصیات یعنی کیمیکل پراپرٹیز ہیں، ان کا دار و مدار ہے ایٹم کے الیکٹرانک کانفیگریشن کے اوپر. تو الیکٹرانک کانفیگریشن آئے گی تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس ایلیمنٹ کا بیہیویئر کیا ہوگا کیمیکل ریئیکشنز میں. تو یوں ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. میں آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ آج کے اس لیکچر میں آپ نے ایٹم کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ہوگا. خدا حافظ.